السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج جو ماڈرن ایسے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے وسلنگ آف برڈس بائی ڈیوڈ ہربرٹ لارنس مینس ڈی ایچ لارنس. تو اس ایسے کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ڈی ایچ لارنس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں گے. ڈی ایچ لارنس واز بیسیکلی این انگلش ناولسٹ اینڈ شارٹ اسٹوری رائٹر. برطانیہ سے تعلق تھا اس کا، اور اس کا جو میجر موضوع ہوتا تھا لکھنے کا، اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہوتا تھا، جن تھیمز کے اوپر یہ لکھتا تھا لٹریچر میں، وہ بیسیکلی جو ڈی ہیومنائزنگ ایفیکٹس ہیں انڈسٹریلائزیشن کے اور ماڈرنزم کے انسانی زندگی کے اوپر، وہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکشولیٹی، کنسیپٹس آف سیکشولیٹی کو، ایموشنل ڈسٹربنس، ایموشنل ہیلتھ، ان سارے ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈی ایچ لارنس جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتا تھا. اور اس کے کافی سارے جو کام ہیں وہ متنازع بھی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ کنسیپٹ آف سیکشولیٹی کو اور ایموشنل ہیلتھ کو اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتا تھا. تو اس لیے اس کے جو ورک تھا، یہ 20th سینچری کا رائٹر تھا بیسیکلی، تو اس کا جو کام تھے اس دور میں ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے تھے. لوگ جو ہے وہ بڑا اس کو برا سمجھتے تھے. لیکن بائی دا ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگوں نے یہ پہچانا کہ واقعی جو ڈی ایچ لارنس ہے اس کا کام بہت ہی گریٹ ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور اس نے جو انسان کے اندر کے جو الز ہیں، جو ڈی ہیومنائزنگ ایفیکٹس نہ صرف انڈسٹریلائزیشن کے بلکہ انسان کے اندر جو ایموشنل ڈسٹربنسز ہیں، اس کو بڑی ایکوریٹلی جو ہے وہ ڈی ایچ لارنس نے ڈسکس کیا. تو یہ جو پرٹیکولر ہمارا ایسے ہے وسلنگ آف برڈس، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اس ایسے کے اندر ڈی ایچ لارنس نے اپنا کنسیپٹ آف نیچر جو ہے وہ ہمارے سامنے پریزنٹ کیا ہے. اب کنسیپٹ آف نیچر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں نیچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیچر کیا ہے. نیچر کہتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ میڈ بائی گاڈ از نیچر. ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ نیچر ہے. اس میں زمین و آسمان، ہم انسان بھی آ جاتے ہیں، اسی میں وقت بھی آ جاتا ہے، اسی میں موسم بھی آ جاتے ہیں، ہر چیز اسی کے اندر آ جاتی ہے. ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ نیچر ہے. اب اس ایسے کے اندر ڈی ایچ لارنس کے دو کنسیپٹ ہیں نیچر کے بارے میں، کہ نیچر ایک تو پلیجنٹ بھی ہے، خوشگوار بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیچر جو ہے وہ ہاربل بھی ہے، وہ خوفناک بھی ہے. تو یہ دو چیزیں ہی اس نے نیچر کے بارے میں بتائی ہیں کہ نیچر جو ہے وہ کیا ہے؟ خوشگوار بھی ہے، پلیجنٹ بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نیچر ہیز این ہاربل فیس ایز ویل، کہ نیچر کا جو ہے وہ ایک ہاربل، ایک خوفناک چہرہ بھی ہے. تو یہ جو دو اس نے آسپیکٹ نیچر کے بتائے ہیں، یہ اس نے دو سیزنز کے ذریعے، دو موسموں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک اسپرنگ کا سیزن اور دوسرا کیا؟ ونٹر کا سیزن. اب نیچر کی جو ہاربل سائڈ ہے، جو خوفناک سائڈ ہے، وہ ہمیں کیا ہے؟ ونٹر کے سیزن میں دیکھنے کو ملتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈی ایچ لارنس. جبکہ نیچر کی جو پلیجنٹ سائڈ ہے، جو خوشگوار سائڈ ہے، وہ ہمیں کب دیکھنے کو ملتی ہے؟ ان دا سیزن، ڈیورنگ دا سیزن آف اسپرنگ اور ود دا اسٹارٹ آف دا اسپرنگ. تو اس ماڈرن ایسے کے اندر بیسیکلی ڈی ایچ لارنس جو ہے وہ ایک کنٹراسٹ اسٹیبلش کرتا ہے بٹوین ونٹر اینڈ اسپرنگ سیزن. وہ کہتا ہے جی ونٹر جو ہے وہ ڈیتھ ہے، ڈسٹرکشن ہے، اور جو اسپرنگ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ لائف ہے، بگننگ ہے، ایک نیا آغاز ہے. تو ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ان ڈیٹیل ان کا کمپیریزن اسٹیبلش کرتا ہے بٹوین اسپرنگ اینڈ ونٹر. موسم بہار اور موسم سرما جو ہے ان دونوں کا کمپیریزن اسٹیبلش کرتا ہے. اور کیسے کمپیریزن اسٹیبلش کرتا ہے؟ کہ نیچر کے دو آسپیکٹس ہمیں پہلے بتا دیے گئے ہیں کہ نیچر جو ہے وہ ہاربل بھی ہے، نیچر پلیجنٹ بھی ہے. نیچر کی جو ہاربل سائڈ ہے وہ کس کے ساتھ اٹیچڈ کی ہے؟ ونٹر کے ساتھ. جبکہ نیچر کی جو پلیجنٹ سائڈ ہے، جو اس کی خوشگوار سائڈ ہے، وہ کس کے ساتھ اٹیچڈ کی ہے؟ اسپرنگ کے ساتھ اٹیچ کی ہے. تو ان ڈیٹیل جو کمپیریزن اسٹیبلش کیا ہے ڈی ایچ لارنس نے اس ایسے کے اندر، اس کو ہم اب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ پھر ہم جو امیجز یا سمبلز یوز کیے ہیں ڈی ایچ لارنس نے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور فردر آگے. تو ابھی ہم جو ہے وہ ایک کمپیریزن، ایک کنٹراسٹ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کنٹراسٹ بیسیکلی اسٹیبلش کیا ہے بٹوین اسپرنگ اینڈ ونٹر. تو سب سے پہلے ونٹر کی بات کر دیتے ہیں. تو ڈی ایچ لارنس کہتے ہیں کہ جی ڈیورنگ ونٹر دیر از کولڈ مسٹ اینڈ فاگ ایوری ویئر. ہر جگہ جو ہے وہ کولڈ ہے، مسٹ ہے، فاگ ہے، ہر جگہ دھند ہے. لائف کمز ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. ہر جگہ زندگی رکی ہوئی ہے. پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، بہت سارے پرندے مر رہے ہیں.
درختوں کے پتے جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ان ادر سینس کہ جو لائف ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور ڈیتھ جو ہے وہ کیا ہے پریویل کر رہی ہے, ہر طرف موت چھا رہی ہے. تو جیسے ہی ونٹر کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے, ہر طرف دھند ہوتی ہے, مسٹ ہوتی ہے, فاگ ہوتی ہے, پرندے جو ہے وہ اپنے گھونسلوں کی طرف چھپنا شروع کر دیتے ہیں, مرنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت سارے پرندے مر جاتے ہیں, درختوں کے پتے ختم ہو جاتے ہیں, ندیوں میں پانی جو ہے وہ جم جاتا ہے. تو کیا ہے, چاہے وہ انسان ہو, جانور ہو, پودے ہوں, پھول ہوں, ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے اس کی زندگی رک جاتی ہے, اس کا کلر رک جاتا ہے, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر طرف کیا ہے ڈیتھ, ڈسٹرکشن, تباہی, موت جو ہے وہ اس کے سائے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ونٹر کے سیزن کے دوران ارتھ کو سٹرینگل کر دیا گیا ہو. اب سٹرینگل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سٹرینگل کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کا گلا گھونٹتے ہیں نا, اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کسی کا گلا گھونٹنا, تو اس کو کیا کہتے ہیں سٹرینگل کرنا. تو وہ اکارڈنگ ٹو ڈی ایچ لارنس کے جو ونٹر سیزن ہے وہ بیسیکلی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے ارتھ کو, اس پوری اس زمین کو کیا ہے سٹرینگل کر دیا, اس کا گلا گھونٹ دیا ہو. گلا گھونٹنے کا مطلب کیا ہے کہ دا ونٹر سیزن ہیز میڈ ارتھ ڈیوائڈ آف لائف, کہ زندگی اس سے کھینچ لیتا ہے اور ہر چیز کیا ہے وہ رک جاتی ہے. اب دوسری جگہ پہ دیکھیں کہ اسپرنگ کو کیا اس نے ڈسکس کیا. اس نے کہا جی اسپرنگ جو ہے وہ از اے نیو بگننگ, ایک سٹارٹ ہے, ایک نیا آغاز ہے. ہر طرف جو ہے وہ پرندوں کی چہچہاہٹ, آپ کو جیسے یہ اس کا ٹائٹل بھی ہے ایسے کا کہ وسلنگ آف برڈ. وسلنگ کیا ہے کہ چہچہاہٹ, ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے جو, اور یہ ساؤنڈ کب پروڈیوس ہوتا ہے؟ جب لائف ہو, جب خوشی ہو, جب ہیپینس ہو. تو کیا کہتے ہیں کہ جب اسپرنگ کا, جب موسم بہار کا سیزن کی آغاز ہوتی ہے, جب موسم بہار کا سیزن شروع ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو جاتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ موسم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہوتا ہے. وہ گرمی جو ہے وہ دوسری گرمی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے, وہ گرمی کیا ہے سودھنگ ہے, آپ کو سکون پہنچاتی ہے, راحت پہنچاتی ہے. دیکھیں نا ونٹر کی جو سردی ہے, یخ سردی, کہ جب ہر طرف فاگ ہے, مسٹ ہے, اور فریز ہوا ہوا ہے ہر چیز, اب جو ہلکی ہلکی سورج کی گرمائش ہوگی وہ کیا ہے آپ کو سکون پہنچائے گی. تو سپرنگ کا سیزن کیا ہے, اس سے سٹارٹ ہوتے ہی ہر طرف ایک نیا آغاز شروع ہو جاتا ہے, آپ کو سکون پہنچنے لگتا ہے. اب کیا ہے, اب موت سے زندگی کی طرف جا رہے ہیں, موت سے زندگی کی طرف. سپرنگ کیا ہے, وہ زندگی کو ڈینوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اب ہر طرف جو ہے وہ فریشنس ہوگی, گرینری ہوگی, ہر طرف جو ہے وہ یہ جو برف جمی ہوئی تھی وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور اس کا پانی جو ہے وہ ندیوں میں اور دریاؤں میں اور سمندروں میں آنا شروع ہو جائے گا, اور فاختائیں جو ہیں وہ گانا کوکو کرنے لگیں گی. پرندے جو ہے وہ چہچہاہٹ, اور پرندے چہچہاہٹ کریں گے, ندیاں پانی سے بھر جائیں گی, ہر طرف جو ہے وہ خوشی کا سما ہوگا, ہر طرف ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل پڑے گی. ٹھیک ہے, اور کافی سارے اس نے اور چیزیں اسٹیبلش کی ہیں کہ پیجنس کبوتر جو ہے وہ گانا گانے لگیں گے, اور بلیک برڈ جو ہے وہ گانا گانے لگے گی. جو ڈیتھ اور ڈسٹرکشن تھی ونٹر کی وہ اب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور ایک نیو لائف جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی اس ماڈرن ایسے کے اندر ویسلنگ آف برڈس, اس کے اندر ڈی ایچ لارنس نے کیا ہے, پہلے نیچر کا جو ہے وہ ڈوول آسپیکٹ بتایا. اس نے کہا جی نیچر جو ہے وہ کمفرٹنگ بھی ہو سکتی ہے, آپ کو سکون بھی پہنچا سکتی ہے, اور نیچر جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم ہارریبل بھی ہو سکتی ہے. تو اس نے اپنی بات کو آگے فردر بڑھایا. اس نے کہا کہ جی نیچر کی جو کمفرٹنگ آسپیکٹ ہے وہ آپ کہاں دیکھیں گے؟ ڈیورنگ دا سیزن آف اسپرنگ, کہ جو اس کی اسپرنگ کا, موسم بہار کا جو سیزن ہے وہ نیچر کی جو ہے وہ کمفرٹنگ جو ہے وہ نیچر کو اس کو بتاتا ہے, ایبیلٹی کو. جبکہ جو ہارریبل نیچر ہے وہ آپ کو کب پتہ چلتی ہے, ہارریبل سائڈ آف دا نیچر وہ کب پتہ چلتی ہے؟ ڈیورنگ دا سیزن آف ونٹر. اور پھر ایک کنٹراسٹ اسٹیبلش کیا کہ ونٹر میں کیسے لائف جو ہے وہ رک جاتی ہے, اور ڈیتھ جو ہے وہ اوور پاور کر لیتی ہے, موت جو ہے وہ اوور پاور کر لیتی ہے, ہر چیز کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے, قابو کر لیتی ہے, اور لائف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جبکہ ڈیورنگ دا سیزن آف اسپرنگ, یا ود دا آن سیٹ آف دا سیزن آف اسپرنگ, لائف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لائف ڈیتھ کو اوور پاور کر لیتی ہے. اب ڈیتھ جو ہے وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے, ڈیمینش کرنا شروع کر دیتی ہے, آہستہ آہستہ ڈوینڈل کرنا شروع کر دیتی ہے, گھٹنا شروع ہو جاتی ہے, اور لائف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو ڈیتھ ہے وہ کیا ہے وہ ڈوینڈل کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. تو یہ کنٹراسٹ اسٹیبلش کیا. تو اس کنٹراسٹ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ڈی ایچ لارنس کا کنسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے, اس کے لائف دیکھیں نا, ایک تو ہمیں پتہ چل گیا اس ایسے کے اسٹارٹ سے کہ نیچر کے دو آسپیکٹ ہیں,
اس کے بعد جو کنٹراسٹ اس نے اسٹیبلش کیا بٹوین دا سیزن آف اسپرنگ اینڈ ونٹر، کے موسم بہار اور سردیوں کے موسم میں جو ایک جو کنٹراسٹ اسٹیبلش کیا ڈی ایچ لارنس نے، ہمیں وہ پتہ چلا. اور اس کے بعد ہمیں ایک اور پوائنٹ بھی اس ساری ڈسکشن سے ملتا ہے کہ ڈی ایچ لارنس کا ایک کنسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ بھی تھا. لائف اینڈ ڈیتھ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں لائف اینڈ ڈیتھ ایک ٹائم پہ نہیں آ سکتی، آئدر لائف ہوگی یا ڈیتھ ہوگی. ایک ٹائم پہ ایک چیز دوسرے کو اوور پاور کر لے گی. فار ایگزامپل ایک ٹائم پہ ڈیتھ جو ہے وہ لائف کو اوور پاور کر لے گی اور ڈیتھ ہر جگہ چھا جائے گی. جیسے ہم نے دیکھا کہ ونٹر کے سیزن کے اندر جو ہے وہ ڈیتھ ہر چیز کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے، اپنے قابو میں لے لیتی ہے اور ہر جگہ پھیل جاتی ہے. جبکہ ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ جب لائف جو ہے وہ ہر چیز کو اوور پاور کر لے گی، ڈیتھ کو اوور پاور کر لے گی، مینس کہ ڈیتھ کو اپنے قابو میں لے لے گی زندگی. اور یہ کب ہوگا؟ جب اسپرنگ کا سیزن ہوگا. اسپرنگ کا سیزن ہوگا تو ہر طرف ایک نئی زندگی ہوگی، ایک نیا سٹارٹ ہوگا، لائف ہوگی. اور ڈیتھ جو ہے وہ کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ڈی ایچ لارنس کا ایسے ہے، اس میں ایک تو نیچر، کمپیریزن اور کنٹراسٹ بٹوین دا سیزن آف اسپرنگ اینڈ ونٹر، اور تھرڈ پوائنٹ ہم نے کیا اس میں ابھی تک ڈسکس کیا ہے کہ اس کا کنسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ. تو ان دا نیکسٹ لیکچر ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ جو امیجز یوز کی ہیں ڈی ایچ لارنس نے ٹو ریپرزینٹ ونٹر اینڈ اسپرنگ سیزن. تو جو اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو امیجز یوز کیے گئے ہیں وہ ہم اب نیکسٹ جو ہے وہ ایسے اپنے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.